ہم عزت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی منہج سے ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ ہو، چاہے وہ احمد رضا خان بریلوی رحمہم اللہ ہو، چاہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہم اللہ ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ ہو، وہ ایسے ہی سلطان الہند نہیں کہلائے۔ میر سید علی ہمدانی ایسے ہی امیر کبیر نہیں کہلائے۔ انہوں نے کچھ کیا، کچھ کارنامہ ان سے سرزد ہوا، انہوں نے کوئی کام انجام دیا، تبھی تا قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ میر سید علی ہمدانی رحمہم اللہ کشمیر آتے ہیں اور ایمان کو یہاں پھیلاتے ہیں، اور کس جگہ آتے ہیں؟ مارکو پولو جو کہ آتے ہیں 12ویں صدی کے آخر میں، وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشمیر میں 2 قومیں ایسی آباد ہیں جو کہ شیطانوں کو پکارتی ہیں۔ یہ دونوں بت پرست لوگ ہیں۔ اس بت پرستی میں آنا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس کے لیے جگرا چاہیے۔ یہ میر سید علی ہمدانی نے کیا، یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اور یہی کارنامہ آپ ذرا متوازنہ کریں اس کو خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ سے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ آج کے راجستھان، اس زمانے میں اسے راجپوتانہ کہتے تھے، ہندوؤں کا گڑھ، وہاں پہ بیٹھے ہیں اور دین کو پھیلایا ہے، اور سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایسے ماحول میں کام کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ نند رشی شیخ نور الدین نورانی رحمہم اللہ کا کام کرنا آسان تھا۔ یہ آسان کام تھا۔ شیخ حمزہ مخدومی رحمہم اللہ کا کام کرنا آسان تھا، کیونکہ مسلمان کی حکومت پہلے سے قائم ہو چکی تھی۔ خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ فرید الدین گنج شکر، ان کا کام کرنا آسان تھا کیونکہ اسلامی حکومت پہلے سے نافذ ہو چکی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، جہاں پہ ہر طرف گمراہی اور جہالت کو دور دورہ ہو، اور میر سید علی ہمدانی یہاں پہ چراغ لے کے آتے ہیں اسلام کا، انہوں نے کتنی سختیاں جھیلی ہوں گی۔ آپ دیکھیں جب راجپوتانہ کے گڑھ میں جاتے ہیں ہندوؤں میں، کیا ان کو ڈر نہیں رہے گا کہ یہ ہندو ان کو مار ڈالیں گے؟ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے ثابت کرایا۔ میر سید علی ہمدانی نے کشمیر میں آ کے یہ بات ثابت کی، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمہم اللہ نے اجمیر میں یہ بات ثابت کی۔